بسم اللہ الرحمن الرحیم جی، آج ہمارا ٹاپک ہے محرم کے بغیر حج عمرہ پہ جانا۔ میں اسپیسیفک حج عمرہ کے ساتھ کرنے لگا ہوں، ویسے تو کوئی بھی سفر ہو وہ محرم کے بغیر نہیں کرنا چاہیے، لیکن میرا ٹاپک حج عمرہ ہے، میں اس لیے اس پہ بات کروں گا۔ میں بلکہ کچھ اور بھائیوں سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں جو حج کے ریلیٹڈ کام کر رہے ہیں کہ خدا را اس چیز پہ لازم بولو۔ اب تو اس کے پریکٹیکل واضح سائیڈ افیکٹ دکھنا شروع ہو گئے ہیں۔ جو باتیں پہلے الفاظوں میں تھیں وہ اب حقیقت میں سامنے آ گئی ہیں۔ یاد رکھو، اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم قیامت کی صبح تک سیم ہے۔ وہ وقت کے ساتھ، کلچر کے ساتھ، ماحول کے ساتھ، ہماری رواج و رسم کے ساتھ چینج نہیں ہو سکتا۔ اس لیے میں آپ سب سے یہ ریکویسٹ کر رہا ہوں، صحیح حدیثوں میں یہ موجود ہے کہ محرم کے بغیر عورت سفر نہیں کرے گی۔ اللہ کے نبی نے کسی جگہ فرمایا ایک دن بھی 80 کلومیٹر سے زیادہ جو ہوتا ہے سفر، ایک دن کے لیے کسی جگہ فرمایا، کسی جگہ 3 دن کے لیے فرمایا، بلکہ ایک حدیث میں فرمایا، مفہوم ہے کہ جو بھی اللہ اور اللہ کے رسول پہ ایمان رکھتے ہوں اس عورت کے لیے یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ محرم کے بغیر سفر کرے۔ محرم ساتھ کون ہو؟ فرمایا والد ہو، بھائی ہو، ہسبینڈ ہو، بیٹا ہو۔ اس کے بعد فرمایا اگر کوئی محرم مطلب کہ چاچا، ماموں، اس طرح۔ اور آج کے زمانے میں تو علماء پھر فرماتے ہیں اسی حدیث کو سامنے رکھ کے کہ 4 رشتے ہی اسپیسیفک دیکھ لیا کرو۔ اب تو ماموں، چاچو یا سسر ان چیزوں پہ بھی نہیں کہ جانا چاہیے۔ بھائی ہو، بیٹا ہو، ہسبینڈ ہو، باپ ہو، یہ وہ رشتے ہیں جو کلوز رشتے ہیں۔ رہی بات جو آج کل ہمارے بھائی بہن یہ گروپوں کے ساتھ ہماری بہنیں چلی جاتی ہیں، محلے کا گروپ بن رہا ہے، لیڈیز کا ٹور آپریٹر کوئی گروپ بنا رہا ہے، یہ سب کے سب غیر محرم ہیں۔ مطلب یہ غیر محرموں کے حکم میں ہی آئیں گے۔ میں آپ سب سے یہ ریکویسٹ کر رہا ہوں، اللہ کا واسطہ ہے اس پہ باقی میرے بھائی بہن بھی بولے۔ میں ادھر وہ چیزوں کے نام نہیں لینا چاہ رہا جو میرے پاس یہ کیس آئے ہوئے ہیں۔ تو جب سے میں حج سے واپس آیا ہوں، عمرے کا دوبارہ سیزن سٹارٹ ہوا ہے، تو یہ ابھی کیس آنے شروع ہوئے ہیں۔ ابھی بھی آپ کو یہ میری حالت دکھ رہی ہوگی۔ تھوڑی دیر پہلے ایک ایسا کیس میرے سامنے آیا ہوتا کہ میں سر پکڑ کے بیٹھا ہوا تھا، تو میں ان کو کہہ رہا تھا میری بہن جب میں ان چیزوں سے منع کرتا ہوں اس وقت تو آپ لوگ، وہ مجھے کہتے تھے نا بھائی ہم آپ کی ویڈیو ہی دیکھتے ہیں، آپ سے ہی حج عمرے کی چیزیں ہم نے سیکھی ہیں۔ تو میں نے کہا جہاں آپ نے اتنی چیزیں سیکھی تھی وہاں یہ ویڈیو نہیں دیکھی تھی کہ محرم کے بغیر نہیں جانا؟ تو وہ کہہ رہی تھی بھائی غلطی ہو گئی، ہم نے تو کہا ہمارے محلے کا گروپ ہے، ایسے ہے ویسے ہے۔ تو میں ریکویسٹ کر رہا ہوں، ریکویسٹ، چاہے کوئی حج پہ جا رہا ہے یا عمرے پہ، میں باقی جو ملکوں میں جا رہے ہیں میں ان کی بات نہیں کر رہا، وہ بھی اسی حکم میں آتے ہیں کہ محرم کے بغیر سفر نہ کریں، نہ جائیں، لیکن میں ٹاپک ہی صرف حج رکھ کے بات کر رہا ہوں۔ اور میں ان احمقوں، بلکہ میں یہ احمق ہی یہاں بولوں گا، کچھ ہمارے وہ آ جاتے ہیں نا ایسے لوگ جو کہتے ہیں قرآن میں بتاؤ اللہ نے کہاں منع کیا ہے۔ وہ بھائی حدیث تمہیں نہیں دکھتی؟ اللہ کے ولیوں، جیسے مثال قرآن میں حکم ہے نماز پڑھو، تو کوئی نماز پڑھنے کا طریقہ بتا سکتا ہے قرآن میں؟ یہ 2 ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں، ایک جو سائیکی جنہوں نے بٹھائی ہوتی ہے کہ نہیں قرآن سے بتاؤ، تو حدیث کہاں لے کے جانی ہے، اور ایک نوز باللہ ہوتے ہیں جو منکر حدیث ہوتے ہیں۔ تو جو یہ کمنٹوں میں آ کے بولتے ہیں نا، وہ مجھ سے کبھی لائیو بات کرو، میں تمہیں، بلکہ میں جب یہ ویڈیو اپلوڈ کروں گا تو میں ساتھ وہ حدیث مبارکہ بھی ساری شیئر کروں گا۔ تو خدا کا نام ہے اپنے آپ کو ان حیلے حجتوں پہ ڈالنا۔ وہ زمانہ اور تھا، آج زمانہ، پہلا زمانہ بھی پاک تھا، لوگ بھی پاک تھے، ماحول بھی اچھا تھا، اس کے باوجود اجازت نہیں تھی۔ اور اب تو ایسے ایسے معاملے ہیں، میں ان بہنوں سے بھی مخاطب ہوں جن کے حامد وہاں رہتے ہیں اور وہ یہاں سے اکیلی سفر کر رہی ہوتی ہیں۔ میں ان کو بھی ساروں کو کہہ رہا ہوں کہ جن کے کوئی بہن جا رہی ہے تو آپ جیجا، اپنے جیجا کے ساتھ جا رہے ہیں جو سالی لگتی ہیں، اس طرح میں ان سے بھی ہوں جو محلے کی لیڈیز ایک گروپ بنا کے اور پھر جا رہے ہوتے ہیں۔ میں ان سے بھی مخاطب ہوں جن کی ایج 50-60 سال کی بھی ہے، بے شک وہ کہا نا کہ 60 سال سے اوپر رخصت ملتی ہے، وہ رخصت نے لوگوں کو رسم بنا لیا ہوا ہے۔ ایک 60 سال سے اوپر کا جو جائے گا حج کرنے، تو اس کی خدمت کون؟ 60 سال کے بندے سے تو چلے ہی نہیں جاتا، تو وہاں جا کے کرے گا کیا؟ اس لیے میں آپ ساروں سے یہ ریکویسٹ کر رہا ہوں، یہ جتنے ہیلے یاد رکھو، اگر کسی کا محرم نہیں ہے، بہت سی بہن بہنیں سوال کرتے ہیں اگر ہمارا محرم نہیں تو ہم کیا کریں؟ بھائی اگر آپ کا محرم نہیں ہے تو اللہ نے آپ کو رخصت دی ہے، آپ کو اس کی پوچھ نہیں ہوگی، اور اگر محرم نہیں تو آپ شادی کرو۔ ایک مسئلہ بھی ساتھ بتاتا جو، اگر کسی کے پاس اپنے پیسے ہیں، محرم کے پیسے نہیں ہیں، تو وہ محرم کے پیسے جمع کریں، جب تک محرم نہ ہو وہ حج عمرہ نہیں کرنے جائیں گے۔ اسی طرح اگر کسی کے پاس محرم رہا ہی نہیں، آگے آنے کے بھی چانس نہیں، نہ بھائی، نہ باپ، نہ بیٹا، نہ ہسبینڈ، تو اللہ کے ہاں ان کو رخصت ہے، معافی ہے، وہ اپنا حج بدل بے شک کروا لیں۔ پھر بھائی نے کہتی ہیں ہماری چاہت بڑی ہے، ہمارا دل بڑا ہے، بے شک کے ہوتا ہے، لیکن یاد رکھو ایک ہے چاہت کا دین، ایک ہے اطاعت کا دین۔ اگر آپ کے محرم نہیں ہیں، آپ نہیں جاؤ حج عمرہ پہ، بے شک آپ کا دل، دیکھو اپنی خواہش پہ ہم نے چلنا ہے یا اللہ کے حکم پہ چلنا ہے؟
تو جب کہہ دیا کیا کہ آگے کہتے ہیں سعودی گورنمنٹ نے کیوں اجازت دی ہے؟ دین سعودی گورنمنٹ کا یا ہمارے یہ کرونا کے بعد انہوں نے کیوں اجازت دی ہے؟ کرونا سے پہلے کیوں نہیں دی تھی؟ یہ جتنے اس طرح کے سیاپیں آئی نا یہ کرونا کے بعد آئے ہیں، اور اب وہ خود بھی اس چیز سے پریشان ہے، اللہ کرے وہ دوبارہ اس کو بند کر دیں۔ اور یاد رکھو یہ جو آگے بیچ بیچ لوگ کہتے ہو نا سعودی گورنمنٹ سے زیادہ آپ کو دین پتہ ہے، یہ وہ، بھائی دین سب کو پتہ ہے، یہ تو سیدھی سیدھی باتیں ہیں، اس میں تو الجھن والی بات ہی کوئی نہیں۔ اتنی حدیثیں مبارکہ ملتی ہیں، آپ لوگ اگر نیٹ دیکھنے والے ہو، گوگل کرنے والے، تو اس پر جا کے دیکھ لو، آپ جیسے لکھو کہ محرم کے بغیر اور سفر کرے گی کہ نہیں، A to Z چیزیں آپ کے سامنے لکھی آ جائیں گی۔ تو میں ریکویسٹ کر رہا ہوں، اگر میں اس میں کوئی الفاظ سخت بولوں اس کے لیے معذرت ہے، یہ جتنے حیلے حجتیں نکال کے وہاں اکیلے ہماری بہنیں جا کے حج عمرہ کر رہے ہیں نا، ان کی وجہ سے جتنے وہاں اس طرح کے، آپ نے نہیں دیکھا کراچی میں کیا مسئلہ آیا؟ اب تو سوشل میڈیا پہ آ گیا نا، پوری دنیا سے یہ مسئلے پڑ رہے ہیں، گروپوں کے گروپ لوگ وہاں جا رہے ہیں، اور وہاں اتنے، میں کسی پہ بدگمانی نہیں کر رہا، اتنے زیادہ، کیونکہ ہم تو پریکٹیکل دیکھتے ہیں نا، میں تو پاکستان میں سوشل میڈیا کی چیزیں دیکھتا ہوں اور میرے پاس کیسز آتے ہیں، روزانہ کے اعتبار سے 1-2 کیس ایسا آ رہا ہے کہ یوں سر پٹنا پڑتا ہے، اور پھر اس ٹائم ان کی حالت بھی ایسی ہوتی ہے کہ ان کو کہتے ہوئے بندے کو شرم آتی ہے کہ کیا بولے بندہ ان کو، اور حج پہ تو ہم خود دیکھتے ہیں جیسے چل رہا ہوتا ہے سارا نصاب۔ تو میری ریکویسٹ ہے، یہ جو بالخصوص آج کل ایک اور ٹرینڈ چلا ہوا ہے، لیونگ کا ٹرینڈ چلا ہوا ہے، اسی طرح جو ہماری بڑی بڑی کمپنی ہیں جو اپنے امپلائی کو حج عمرے پہ بیچتے ہیں، وہ یہ دیکھتے ہی نہیں کہ میل فیمیل اکٹھے ہی جا رہے ہیں، غیر محرم ہیں۔ اسی طرح حج، یہ گورنمنٹ نے بھی ایک نیا سیاپا چلایا ہوا ہے، معاونین بن کے جاتے ہیں، میل فیمیل سب، یہ مطلب لا حول ولا قوت الا باللہ، کہ آپ محض اس چیز کو سامنے رکھ کے کہ ہم اللہ کے گھر جائیں گے اور بس شوق ہے ہمارا اس جانے کے معاملے میں، آپ احکام ہی نہیں دیکھیں گے، حرام حلال کیا ہے، منع کس چیز سے کیا گیا ہے۔ جس آقا کے دربار پہ جانے کا سوچ رہے ہو انہی نے فرمایا ہے کہ محرم کے بغیر نہ آنا، تو پھر وہاں جا کے کیا منہ دکھائیں گے؟ آج میں اتنے دکھ کے ساتھ یہ چیزیں بول رہا ہوں، اور میں ریکویسٹ کروں گا اپنے باقی ان بھائیوں سے بھی جو حج عمرہ پہ کام کر رہے ہیں، میں ریکویسٹ کر رہا ہوں، ریپیٹلی ریکویسٹ کر رہا ہوں، جو حج عمرہ پہ باقی بھائی بھی کام کر رہے ہیں، خدا را اس چیز پہ بولو بولو بولو، جب آپ کی فیلڈ یہ ہے تو اس پہ بولو نا، کہ بھائی محرم کے باقی آپ ساری چیزیں دکھا رہے ہو، زیارتیں کہاں ملتی ہیں، روٹی کہاں ملتی ہے، رستے کہاں ملتے ہیں، فلاں کیا ہے فلاں کیا ہے، ان چیزوں پہ کوئی کیوں نہیں بول رہا کہ محرم کے بغیر نہیں آؤ؟ وہاں جا کے یہ مہندیاں لگانا، وائٹ حجاب پہننا، اس طرح کے سیلفی بنانا، ٹک ٹاک بنانا، یہ جتنے اوپر جا کے اس کو پھر سوشل میڈیا پہ چڑھانا، یہ جب ہاں جتنے ہمارے یہ سوشل میڈیا کے ٹک ٹاک یہ وہ بھائی بہن وہاں جا کے آپ لوگ کیا ٹرینڈ سیدھا کر رہے ہو کہ آپ کو لوگ پھر کاپی کرتے ہیں؟ آپ عبادت کے لیے جا رہے ہو یا وہ کوئی ایونٹ کی جگہ ہے؟ وہ کوئی نعوذ باللہ من ذالک مکہ اور مدینہ پکنک پوائنٹ نہیں ہے بھائی، اور دین ہماری چاہتوں سے نہیں ہے کہ ہم بولیں کہ ہماری چاہت ہے، ہمارا دل کرتا ہے، ہم تڑپتے ہیں، یہ کوئی بہانہ نہیں ہے۔ جہاں جا رہے ہو وہاں کے احکام بھی تو ماننے ہیں نا، ورنہ تو سیر ہے۔ یہ میں بڑے دکھ کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اگر آپ وہاں جا کے یہ ولاگنگ ہی کر رہے ہو اور اس طرح کی چیزیں ہی ہو رہی ہیں اور یہاں سے احکام توڑ کے جاؤ گے، وہاں پھر شرعی نصاب جو ہے ان کو بھی نہیں دیکھو گے۔ میں ادھر کسی کا نام نہیں لے رہا، ہمارے اس ٹائم بھی کچھ بھائی بہن گئے ہوئے ہیں جو سوشل میڈیا کے بڑے آئیکن بنتے ہیں، وہاں جا کے وہ کر کیا رہے ہیں کہ سر پٹنے کو دل کرتا ہے۔ جب آپ لوگ وہاں یہ کرو گے تو لوگ آپ کو کاپی نہیں کریں گے؟ اور پھر میری ان بہنوں سے ریکویسٹ ہے، خدا کا نام ہے، آپ کا جتنا بھی دل کرتا ہے محرم ہے تو جاؤ، نہیں ہے تو نہیں جاؤ، ورنہ چکر کاٹ کے آؤ گے، ورنہ اپنے آپ کو تسلیاں دینی ہے آپ نے، اللہ معاف کرنے والا ہے، اللہ قبول کرنے والا ہے، آپ کون ہوتے ہیں، یہ میں سارے ہیلے حجتے 2 سالوں سے سن رہا ہوں۔ باقی آپ بادشاہ ہیں، پھر جو مرضی کریں، اور اللہ نہ کرے، کہا نا کہ جو نیکی کا قدم رکھے گا قیامت تک جب اس نیکی ہوتی رہے گی، پہلی نیکی کرنے والی جس نے کی تھی، جس نے وہ رسم رکھی تھی، اس کو وہ اس کا اجر ملے گا، اور جو گناہ کی ایک قدم رکھے گا، کوئی ایسی بنیاد رکھے گا، قیامت کی صبح تک جب تک وہ گناہ چلتا رہے گا، جس پہلے نے اس کو سٹارٹ کیا تھا اس کو پورا اس کے وبال ہوگا، گناہ ملے گا۔ تو اب دیکھ لو جو بھی یہ محرموں کے بغیر اٹھ رہے ہیں، اور میں ان ٹور آپریٹروں پہ بھی حیران ہوں جو محرموں کے بغیر ان کو ویزا لگا دیتے ہیں، چاہے وہ حج پہ لے جانے والے ہیں یا عمرے پہ لے جانے والے ہیں، سب کے اللہ ہی حافظ ہے، مطلب پیسہ کمانا ہے، جیسے بھی آئے، جہاں سے بھی آئے، جو بھی لائے، جتنا بھی لائے، اور اس کے اثرات آپ لوگ دیکھ بھی رہے ہو، اور 2 سال ٹھہر جو، اور ہاں یہی ہے، گروپ کے گروپ پکڑینا شروع ہو گئے ہیں نا، اور 2 سال ٹھہر جو، جب اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام کے ساتھ مذاق کیا جائے گا تو پھر یہی ہوگا۔ اللہ کرے یہ بات مجھے سمجھ آ جائے، سب سے پہلے کچھ الفاظ غلط بول گیا ہوں تو اس کے لیے معذرت بھی ہے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، کہا سنا معاف ہے، اللہ حافظ۔